بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ڈی ڈی جی ایکس کے اوپر۔ ڈی ڈی جی ایکس بیسیکلی امریکہ کا نیا ایک ڈسٹرائر ہے جس کو اس وقت امریکن نیوی پلان کر رہی ہے۔ ڈی ڈی جی ایکس سے کیا بنتا ہے؟ نیکسٹ جنریشن گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر۔ اور ایکس جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ابھی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور جب اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو ایک پراپر نمبر دے دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ ڈسٹرائرز یا ایون فریگیٹس بھی، یہ بیسیکلی پورے کے پورے شہر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر لوگ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، شفٹس کے اندر کام کرتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے شپ کے کرو نے اپنی ریکریشن بھی کرنی ہے، جنگ بھی لڑنی ہے۔ بیسیکلی شپ کے اندر انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف اس کے پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ پانی دیکھ کے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیوی والوں کو عادت ہو جاتی ہے، لیکن ایون دین اتنے مہینے پانی کے اندر رہنا، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹلی سٹرونگ ہونا پڑتا ہے۔ اب اس وقت امریکن نیوی کی جو حالت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو ٹنیج کے حساب سے نیوی بھی ہو تو امریکن نیوی ہی ہے، لیکن امریکن نیوی کو اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے چائنیز نیوی کی۔ چائنا نے جو اپنا ٹائپ 055 والا کروزر تیار کیا ہوا ہے، بیسیکلی وہ ایک ڈسٹرائر ہے، لیکن آپ اس کو کروزر کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ 13,000 ٹن اس کی ٹنیج ہے۔ امریکہ کے پاس اس وقت جو مین ڈسٹرائرز ہیں وہ ہیں آرلے برگ کلاس کے۔ آرلے برگ کلاس کے اس وقت تقریباً 70 کے قریب ڈسٹرائرز امریکن نیوی کے پاس ہیں۔ 68 اگر ایگزیکٹ کر لیں تو تقریباً 68 ہیں۔ اس کے بعد امریکن نیوی کچھ کروزرز بھی استعمال کرتی ہے، ٹیکونڈیروگا کلاس کے کروزرز۔ یہ تقریباً ان کے پاس 21 کی تعداد میں ہیں۔ یہ بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں، اور اب امریکن نیوی نے سوچ لیا کہ ان ٹیکونڈیروگا کلاس کا جو ہے وہ وقت پورا ہو چکا ہوا ہے، ان کو انہوں نے اب جو ہے 2030 تک میکسیمم جو ہے وہ ریٹائر کر دینا۔ کچھ پرانے آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز ہیں، امریکن نیوی یہ پلان کر رہی ہے کہ ان کو بھی ریٹائر کر دیا جائے۔ امریکن نیوی کے پاس اس وقت 3 زمبولٹ کلاس کے کروزرز ہیں، ان کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ تقریباً 15,000 ٹن کی ہے۔ لیکن یہ جو زمبولٹ کلاس کا جو ڈسٹرائر ہے نا، یا آپ اس کو کروزر کہہ لیں، یہ بیسیکلی ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے، کیونکہ آج تک امریکن نیوی نے اس کو کامبیٹ کے اندر نہیں بھیجا۔ ان کو وہ استعمال ضرور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے ڈیٹا بہت حاصل کر لیا ہوگا۔ جو سٹڈی ان کے اوپر لگی ہے، وہ سٹڈی آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی بن جاتی ہے، اور وہ آپ کو کبھی نہ کبھی آگے جا کے جو ہے وہ فائدہ ہی دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمبولٹ کلاس اوور آل جو ہے وہ ایک فیلڈ پروجیکٹ تھا۔ اس وجہ سے امریکن نیوی نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو ایک نیا گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے 2021 کے اندر ایک آفس قائم کیا۔ یہ آفس بیسیکلی ڈی ڈی جی ایکس کو جو ہے وہ دیکھے گا، اس جہاز کی ساری پروکیورمنٹس وغیرہ کرے گا، اس کی ڈیزائننگ کرے گا، اور بعد میں اس جہاز کو جو ہے وہ انڈکٹ کرنے کے لیے سارے کا سارا کام اس آفس کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ ڈی ڈی جی ایکس کے فرسٹ بلڈ کانٹریکٹ کو 2028 تک جو ہے وہ مارک کیا گیا کہ 2028 تک ہم ایک ایسا جہاز جو ہے وہ بنا لیں گے، اور اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ کر لیں گے، اور 2032 تک ہم اس جہاز کی پہلی کمیشننگ جو ہے وہ اپنی نیوی کے اندر کر لیں گے۔ لیکن یہ پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ابھی تھوڑا لیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ امریکن نیوی کا ماننا یہ ہے کہ تقریباً 5 سال یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی لیٹ ہے۔ اس وقت امریکن نیوی کی جو سب سے بڑی سوچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ چائنیز نیوی کی جو بلڈ ریٹ ہے نا، اس کو انہوں نے کسی طریقے سے کیچ کرنا ہے۔ یعنی کہ جتنی تیزی سے چائنیز نیوی اپنے بحری جہاز تیار کرتی ہے نا، امریکن نیوی اس طرح سے ابھی سوچ ہی نہیں سکتی، اور جنگ کے اندر یہ چیز امریکن نیوی کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرے گی، اور چائنیز نیوی کے لیے یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ اس کی جو پیچھے شپ یارڈز ہیں وہ تیزی سے جہازوں کو تیار کر رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایٹریشن ہوتی ہے، آپ کے شپ کو نقصان بھی پہنچے گا، ہو سکتا ہے کوئی شپ جو ہے وہ ڈوب بھی جائے، تو اس صورت کے اندر آپ کے پاس جو آپ کی شپ یارڈز ہیں نا، جتنی تیزی سے آپ کو شپس بنا کے دیں گی، آپ اتنی تیزی سے جنگ کے اندر ان کو لے جائیں گے، اور آپ کا جو نمبر ہے وہ پورا رہے گا۔ امریکن نیوی جو ہے وہ اس وقت چائنیز نیوی کی سپیڈ کو میچ نہیں کرتی، کم سے کم شپ بلڈنگ کے اندر تو میچ نہیں کرتی، اور یہ جو چیز ہے یہ امریکن نیوی کے ایڈمرلز کو بہت زیادہ اس وقت تنگ کر رہی ہے۔ اور اوپر سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مزید لیٹ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ جو پرانے ان کے بحری جہاز ہیں ان کو انہوں نے ریٹائر بھی کرنا ہے۔ ٹیکونڈیروگا کلاس بہت زیادہ پرانا ہو چکا ہوا ہے۔ آرلے برگ کلاس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ جو پرانے ہیں ان کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ریٹائر کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نئی سے نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ امریکہ تیار کرتا جا رہا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کو لگانے کے لیے امریکہ کو نئے پلیٹ فارمز چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو امریکن نیوی کا شپ بلڈ کا ریٹ ہے نا، وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں جو پرابلمز ہیں وہ کچھ ایسی بھی ہیں کہ جیسے زمبولٹ کلاس جو ہے وہ صرف 3 کی تعداد میں ابھی تک امریکن نیوی نے بنایا، جو باقی ان کا ٹوٹل پروجیکٹ تھا وہ اس کو انہوں نے اسکریپ کر دیا۔ کاسٹ ہی اتنی اس کی زیادہ ہے، اور جو وہ بنانا چاہتے تھے وہ ان سے بنا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو ڈی ڈی جی ایکس ہے نا، یہ اس وقت ڈیزائن فیز کے اندر چل رہا ہے۔ اس کی جو تصویر ہم اس وقت انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یہ بالکل فائنل ڈیزائن نہیں ہے،
جب فائنل ڈیزائن 2026 تک بنا لیا جائے گا تو اس میں بہت سی چینجز آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی بھی امریکن نیوی یہ سوچ رہی ہے کہ 2028 تک ہم اس کی کانٹریکٹ سائننگ کر لیں گے اور جس شپ یارڈ کے اوپر اس کو بنانا ہے اس کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن وغیرہ وہ کر لیں گے اس کے حساب سے، کیونکہ جب نیا شپ تیار کرنا ہے تو وہاں پہ جو شپ یارڈ ہے اس کے اوپر آپ کو اپ گریڈیشن بھی کرنی پڑے گی۔ اب جو اس وقت امریکن نیوی کی ریکوائرمنٹس ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس شپ کے حوالے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو امریکن نیوی کہتی ہے کہ ہمیں انکریزڈ میزائل کیپیسٹی چاہیے، یعنی کہ اس وقت آرلے برگ کلاس کے اندر جتنے بھی آپ میزائل رکھ سکتے ہیں، یہ جو نیا DDG-X ہو اس کے اندر ہم زیادہ میزائل رکھ سکیں، بڑے میزائل رکھ سکیں جن کی رینج زیادہ ہو اور وہ لینڈ اٹیک کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکیں اور اینٹی شپ رول کے اندر بھی استعمال کیے جا سکیں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ اس نئے جہاز کا جو حل ہے نا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کے لیے زمبورڈ کلاس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ کافی کارآمد ہوگی، کیونکہ زمبورڈ کلاس ایک بہت بڑا شپ ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر امریکن نیوی یہ نہیں چاہتی کہ یہ زمبورڈ کلاس جتنا بڑا شپ ہو، زمبورڈ کلاس سے تھوڑا چھوٹا شپ ہونا چاہیے، اور اس کی ٹنیج جو ہے وہ تقریباً 12 سے 13,000 ٹنز چاہتے ہیں، جتنی اس وقت چائنا کے ٹائپ 055 کلاس والے کی ہے، کیونکہ زمبورڈ کلاس کی جو ٹنیج ہے نا وہ اس وقت 15,000 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر امریکن نیوی یہ چاہتی ہے کہ جو آرلے برگ کلاس کے جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں ان سے بہتر اور بڑے ریڈارز اس جہاز کے اندر لگے ہوں۔ اس وقت آرلے برگ کلاس کے اندر 4 فیز ارے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، اسپائی 6 ان کو بولا جاتا ہے، اور ایک ریڈار کے اندر 37 ارے بلاکس ہیں۔ لیکن امریکن نیوی کی جو نئے جہاز کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 57 ارے بلاکس کی ہے۔ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن نیوی کو اس نئے جہاز کے لیے بڑے ریڈارز چاہیے، اور جتنا بڑا ریڈار آپ اس جہاز کے اندر لگائیں گے آپ کو اتنی زیادہ انرجی بھی اس جہاز کو جو ہے وہ دینی پڑے گی، یعنی کہ اس کے جو انجنز ہوں گے وہ اتنے ہی بڑے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ لیکن ریتھیون والے جو ہیں وہ اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیا ریڈار ایسا تیار کر رہے ہیں جس کے اندر 69 ارے بلاکس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرلے برگ کلاس کے اندر جو اس وقت ریڈارز لگے ہوئے ہیں نئے شپ کے اندر اس سے آلموسٹ ڈبل جو پاور والے ریڈارز ہیں نا وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پھر اس DDG-X کی جو اپنی سیفٹی ہے اس کے لیے 2 سے 3 رولنگ ایئر فریم والے میزائل سسٹم جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ اس جہاز کی ٹرمینل سیلف ڈیفنس کے لیے جو جہازوں کے اندر فیلنکس گن لگی ہوتی ہے نا اس کو جو ہے وہ ختم کر کے تو رولنگ ایئر فریم والے میزائلز لگا دیے جائیں گے۔ لیکن اس جہاز کے اندر جو مین سیلف ڈیفنس کا جو سسٹم رکھا جائے گا وہ لیزر ویپن ہوں گے۔ 2 قسم کے لیزر ویپن جو ہیں وہ اس جہاز کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک لیزر ویپن جس کی واٹیج جو ہے وہ 150 کلو واٹ ہوگی، اور دوسرا لیزر ویپن ایسا ہوگا جس کی 600 کلو واٹ کی واٹیج جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت امریکن نیوی بیسیکلی 2 لیزرز کے اوپر کام کر رہی ہے، ایک 150 کلو واٹ والا وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر رکھنا ہے، اور دوسرا 600 کلو واٹ والا اس کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی اس جہاز کے اوپر لیٹر آن جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ ابھی 600 کلو واٹ والا جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بن رہا ان سے، یہ جو 600 کلو واٹ والی لیزر ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا امریکن نیوی کو، کیونکہ ابھی اتنی پاور والی لیزر کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ لیکن 150 کلو واٹ والی جو لیزر ہے وہ تو انہوں نے تیار کر لی ہوئی ہے، اور اس DDG-X کے اوپر وہ لازمی رکھ دیں گے۔ لیکن لانگ رن میں ان کے جو پلان ہے وہ یہ دونوں قسم کی لیزرز انہوں نے رکھنی ہے۔ پھر امریکن نیوی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس نئے جہاز کے اندر کم سے کم 2 سی ہاک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ رکھے جا سکیں، یعنی کہ اس DDG-X کے اندر 2 ہینگرز ہونے چاہیے، کم سے کم 2 ہینگرز ہونے چاہیے جن کے اندر وہ 2 سی ہاک ہیلی کاپٹرز رکھ سکیں، پلس ایک ان مینڈ ہیلی کاپٹر فار ریکون پرپسز جو ہے اس کو بھی ہاؤس کیا جا سکے۔ تو آپ کہہ لیں کہ 2 بڑے ہیلی کاپٹرز اور ایک چھوٹا UAV ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے مین آرمامنٹ کے اوپر، یعنی کہ اس کے اندر کتنے VLS ہوں گے، ورٹیکل لانچ سسٹمز۔ تو اس جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکن نیوی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 64 VLS سسٹمز اس کے اگلے حصے میں ہونے چاہیے اور 64 VLS سسٹم اس کے پچھلے حصے میں ہونے چاہیے، یعنی کہ ٹوٹل 128 VLS سسٹم جو ہے نا وہ اس کے اندر ہونے چاہیے۔ پھر ان کے اندر آپ مختلف قسم کے میزائلز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی ٹاماہاک کروز میزائلز کے لیے آپ مختص کر سکتے ہیں، کوئی SM-6 کوئی SM-3 کے لیے جو ہے وہ آپ مختص کر سکتے ہیں، وہ جس بھی قسم کا آپ نے میزائل اس کے اندر رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ آرلے برگ کلاس کا جو ڈسٹرائر ہے اس کے اندر 32 VLS سسٹم جو ہے وہ اس کے اگلے حصے میں ہے، اور 64 Mark 41 سیلز جو ہیں وہ اس کے پچھلے حصے میں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا جہاز وہ بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر 32 VLS سسٹم جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ تو یہ جو Mark 41 کے VLS سسٹم ہے نا ان کو ہم ریپلیس کر دیں بڑے لارج VLS سسٹم سے۔ اب بڑے لارج VLS سسٹم ان کو کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ جو Mark 41 کے سیلز ہوتے ہیں نا یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹاماہاک کروز میزائل کو ہاؤس کر سکیں گے۔ امریکن نیوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بڑے ہائپرسونک میزائلز ہوں گے ان کے لیے ان کو بڑے VLS سسٹم جو ہے نا وہ چاہیے ہوں گے۔ تو یہ VLS سسٹم سویپیبل ہونے چاہیے۔ اگر امریکن نیوی چاہے تو ان کے اندر Mark 41 والے سیلز جو ہے وہ ہاؤس کر دے،
اگر امریکن نیوی چاہے تو ان کے اندر ہائپرسونک میزائلز کے لیے VLS سسٹمز رکھ دے۔ ہائپرسونک میزائل جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ لینڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے، اینٹی شپ کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے، اینٹی بلسٹک میزائلز جو ہیں وہ بھی اس میں رکھے جا سکیں۔ اب سب سے مین بات آ جاتی ہے اس جہاز کی جو پاور سپلائی ہے وہ کیسی ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ نے اس کے اوپر لیزر ویپنز رکھنے ہیں اور بڑے بڑے اس کے اوپر آپ نے ریڈارز رکھنے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اس کے اوپر ایسے ریڈار رکھنے ہیں جو آرلیپ برگ کلاس کے ریڈار سے بھی بڑے ہوں گے، تو اس جہاز کی جو پاور نیڈز ہوں گی وہ آرلیپ برگ کلاس سے بہت زیادہ ہوں گی۔ اس وجہ سے امریکن نیوی جو ہے وہ اس جہاز کے لیے خاص طور پہ پاور سپلائیز، گیس ٹربائنز جو ہیں ان کا بندوبست کرے گی۔ یعنی کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ان کے برگ کلاس ڈسٹرائرز میں لگا ہوا ہے وہ اس نئے جہاز کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو لائٹس کے لیے بھی الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ریڈارز کے لیے، کمپیوٹرز کے لیے، لیزرز کے لیے، تو ان ساری چیزوں کو پاور دینے کے لیے آپ کے پاس بہتر اور بڑے گیس ٹربائنز ہونے چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی سوچی جا رہی ہے کہ ان شپس کے اندر بڑی بڑی بیٹریز جو ہیں وہ بھی بیک اپ کے طور پہ رکھی جائیں گی، تاکہ اگر جنگ کے دوران ان کے جو گیس ٹربائنز ہیں ان کو کوئی ہٹ کر دیتا ہے تو اس جہاز کو بیٹریز کے اوپر رن کیا جا سکے۔ اس کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرلیپ برگ کلاس کے ڈسٹرائرز کی رینج سے تقریباً 50% ان کی رینج زیادہ ہوگی۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً $3.4 بلین ہوگی۔ لیکن امریکن نیوی کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم اس کلاس کا 10واں جہاز بنائیں گے تب تک اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً $2.1 بلین پہ آ جائے گی۔ لیکن یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہی ہیں، یہ رقم جو ہے یہ اوپر ہی جائے گی، نیچے نہیں آئے گی۔ تو اس جہاز کو بیسیکلی امریکن جو ہے نا وہ 2050 کی وارفیئر کو ذہن میں رکھ کے بنا رہے ہیں، اور فی الوقت امریکنز کا پلان یہ ہے کہ وہ اس طرح کے 80 جہاز جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا زموارلڈ کلاس کی طرح صرف 3 جہاز ہی وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے اس کا جو ڈیزائن ہے نا وہ زیادہ پریکٹیکل ہے، اور یہ جہاز جو ہے وہ زیادہ نمبرز کے اندر وہ بنا لیں گے۔ زموارلڈ کلاس جو ہے نا وہ انہوں نے بہت زیادہ ایمبیشیس ہو کے تیار کیا تھا، اس وجہ سے وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ اینی وے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔